آج ہم آپ کو انٹرنیٹ کی تاریخ کے سفر پر لے کر جائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ چلیے ہم اس کرانتیکاری تکنیکی کی اتپتی کا پتہ لگانے کے لیے سفر پر نکلتے ہیں جو ہماری زندگی، کام اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا طریقہ بدل دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انٹرنیٹ کی دلچسپ تاریخ اور اس کے ایوولوشن کو سمجھیں گے۔ 1950s اور 60s میں یونائٹڈ اسٹیٹس سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار میں ملوث تھے۔ ہر ملک اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے امکانات بڑھانا چاہتے تھے تاکہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر نیوکلیئر حملے سے بچ سکیں اور اگر حالات بگڑ جائے تو دوسرے کو حملے کرنے کی صلاحیت بنی رہے۔ اس وقت کمپیوٹرز آج کے ماڈل سے بہت بڑے اور مہنگے تھے۔ مین فریم کمپیوٹرز پورے کمرے کو استعمال کرتے تھے اور صرف کچھ ہی ٹاسک کر سکتے تھے۔ ریسرچرز کو کمپیوٹرز کو ٹاسکس پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا، لیکن اکثر ان کو لمبے فاصلے طے کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی خاص ٹاسک کو کرنے کے لیے ایک کمپیوٹر کی جگہ مل سکے۔ یہ سب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک طریقہ سوچا جسے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کروایا جا سکے اور ریسرچرز کو ڈیٹا شیئر کرنے میں مدد کرے بغیر بار بار اپنی لوکیشن کو چینج کرنا پڑے۔ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے بات کروانے کا مسئلہ تھا کہ ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ٹرانسفر کرنے کا طریقہ۔ سرکٹ سوئچنگ بہت ٹائم لیتا تھا اور آسانی سے انٹرپٹ ہو سکتا تھا۔ سارا ڈیٹا ایک پیکٹ میں بھیجا جاتا تھا اور اگر کسی بھی وقت کنیکشن میں انٹرپشن ہو جاتی تو ڈیٹا کا کچھ بھی حصہ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ سائنسدانوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیکٹ سوئچنگ نام کا ایک مختلف طریقہ ڈیولپ کیا۔ پیکٹ سوئچنگ میں ڈیٹا کو چھوٹے حصوں میں ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور ہر ٹکڑے کو الگ الگ بھیجا جا سکتا تھا۔ چھوٹے حصوں میں کام ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں وقت کم لگتا تھا اور اگر کسی انٹرپشن کا سامنا ہو جاتا تو کچھ ڈیٹا پہنچ جاتا تھا اور پروسیس بنا سٹارٹ کیے بغیر کام ہو جاتا تھا۔ جب ڈیٹا اپنی منزل تک پہنچ جاتا تھا تو پیکٹس کو مکمل پیکٹ میں پھر سے جمع کر دیا جا سکتا تھا۔ انٹرنیٹ کا ایوولوشن یہاں سے جاری رہا۔ پیکٹ سوئچنگ نے کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے ARPANET نام کی نیٹ ورک پر جوڑنے کی صلاحیت دی۔ 1969 میں پہلے کمپیوٹر UCLA یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے SRI دی اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ تک ARPANET کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے تھے۔ یہ پہلے نیٹ ورک صرف 4 نوڈز کا تھا۔ نوڈز ہم نیٹ ورکنگ میں کمپیوٹر کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مزید نوڈز شامل کرنے کے لیے اجازت دی گئی تاکہ ریسرچ یونیورسٹیز ڈیٹا اور دوسرے ریسورسز شیئر کر سکے۔ ARPANET کے بعد اور نیٹ ورکس ڈیولپ ہوئے، لیکن انڈیویجول نیٹ ورکس ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال اور انٹرنیٹ پروٹوکال نام کے ایک سیٹ آف رولز ڈیولپ کیے گئے جنہیں TCP/ICP کہتے ہیں۔ یہ رولز ہر نیٹ ورک پر یونیورسل کمیونیکیشن کی اجازت دیتے ہیں۔ اکتوبر 29، 1969 کو الگ الگ کمپیوٹرز نے اپنا پہلا کنیکشن بنایا اور بات کی، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک نوڈ ٹو نوڈ کمیونیکیشن۔ یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو کمیونیکیشن کو کرانتی لانے والا تھا۔ فرسٹ میسیج UCLA یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے SRI دی اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ تک پہنچایا گیا۔ یہ صرف LO تھا جو لاگ ان ہونا چاہیے تھا۔ پہلے وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ سسٹم کریش ہو گیا تھا اور اسے ریبوٹ کرنا پڑا، لیکن کام کر گیا۔ پہلا قدم لیا گیا اور بادشاہ کی رکاوٹ کو توڑ دیا گیا۔ 1989 میں جب ایک برٹش کمپیوٹر سائنٹسٹ ٹم برنرز لی ورلڈ وائڈ ویب ایک نامک سسٹم تیار کرتے ہیں جس نے انٹرنیٹ کو پوری طرح سے بدل دیا۔ یوزر فرینڈلی انٹرفیس اور ہائپر لنک کا استعمال کر کے لوگ جانکاری کی کھوج کر سکتے تھے۔ 1990s کے دوران انٹرنیٹ تیزی سے بڑھ رہا تھا جبکہ اور لوگ، ویپار اور سنگٹھن آن لائن آنے لگے۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز فار ایگزامپل BSNL، ایئرٹیل اور جیو شروع ہو گئے جو ڈائل اپ کنیکشن اور بعد میں براڈ بینڈ اپلبدھ کرتے تھے، جس سے انٹرنیٹ ایک براڈر آڈینس کے لیے اویلیبل ہو گیا۔ انٹرنیٹ کے وکاس کے ساتھ ساتھ ای میل، آن لائن فورمز اور انسٹنٹ میسیجنگ کا جنم ہوا جس سے لوگ لانگ ڈسٹینس میں بھی ریئل ٹائم میں بات کر سکتے تھے، جڑ سکتے تھے۔ انٹرنیٹ ریسرچ، ایجوکیشن اور ویپار کے لیے مضبوط سادھن بنا۔ لیٹ 1990s میں سرچ انجنز جیسے یاہو اور بعد میں گوگل نے انٹرنیٹ پر جانکاری کی کھوج کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ Amazon اور eBay جیسے ای کامرس پلیٹ فارمز نے ویپار کرنے اور خریداری کرنے کا طریقہ بدل دیا۔ 2000s کے شروعات میں مائی اسپیس، فیس بک اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے پاپولرٹی پراپت کی جس سے لوگ ایک دوسرے سے آسانی سے کنیکٹڈ رہ سکتے تھے۔ سمارٹ فون اور موبائل انٹرنیٹ کے آنے سے انٹرنیٹ دنیا کے ہر ایک کونے تک اویلیبل ہو گیا جس سے لوگ کسی بھی وقت اور کہیں بھی استعمال کر سکتے تھے۔
آج انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ آن لائن بینکنگ سے اسٹریمنگ سروسز تک، کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے اسمارٹ ہوم ڈیوائسز تک، انٹرنیٹ لگ بھگ ہر روزمرہ کے کاموں میں پرویش کر چکا ہے۔ انٹرنیٹ کی پیدائش سے لے کر آج تک بہت کچھ بدل گیا ہے اور اس کا سوسائٹی پر کافی امپیکٹ ہوا ہے۔ یہ دنیا بھر میں اربوں لوگوں کو جوڑ چکا ہے۔ تو دوستو، دیئر یو ہیو اٹ، اے بریف ہسٹری آف انٹرنیٹ اینڈ ہاؤ اٹ آل اسٹارٹڈ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہوگی، لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ آگے بھی ایسی امیزنگ ویڈیوز ہم لاتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار یور پریشیس ٹائم۔